اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے جنت کا تعارف کروانے کے لیے اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو چند روز کے لیے جنت کے اندر بھیجا اور فرمایا جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور ایک معین درخت کے بارے میں بتا دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، باقی ساری جنت میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو۔ اب یہ ایک آزمائش تھی۔ جنت کے اندر آزمائش نہیں ہوتی، لیکن اس وقت نہیں ہوگی جب دنیا سے پلٹ کر ہم جنت میں جائیں گے۔ ابھی وہاں چونکہ داخلہ عارضی طور پر تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے کے لیے کی تھی، تو اس وجہ سے عارضی وہاں ٹھہرایا گیا، تو ایک آزمائش بھی آ گئی۔ اب شیطان چونکہ انسان کا کھلا دشمن تھا، آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے سے بھی اس نے انکار کر دیا تھا، اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بتایا بھی تھا یہ دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ اب وہ آدم علیہ السلام کو اس درخت کے بارے میں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا وسوسے ڈال کر۔ اب پہلا یہاں یہ سوال عام طور پر کر لیا جاتا ہے کہ شیطان جنت میں کیسے چلا گیا، اس کا تو جنت میں داخلہ ممنوع ہے۔ تو اس میں ایک بات وہی دوبارہ سمجھ لیں کہ اس وقت ممنوع ہے جب دنیا سے ہم جنت میں جائیں گے۔ ابھی تو جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو عارضی طور پر ٹھہرایا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے اس کا بھی داخلہ ممنوع نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے وسوسہ ڈالنے کے لیے کوئی قریب جانا ضروری نہیں ہے، دور سے بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ قرب اور بعد کے فاصلے اس کے لیے نہیں ہے، مختلف روپ دھار سکتا ہے، اور یہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اس کو ایک صفت دی ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہے، تو وسوسہ تو کہیں سے بیٹھا بھی وہ جو ہے نا وہ ڈال سکتا ہے۔ تو اور سورہ 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے اندر ہے فوسوس الیہ الشیطان، کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کی طرف۔ اور وسوسہ کیسے ڈالا؟ پہلے تو اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا خیر خواہ باور کروایا، اور یہ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العزت کے نام کی قسمیں کھائیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ان دونوں کے سامنے جا کر قسمیں کھائیں کہ میں تو تمہارا بڑا ہی خیر خواہ۔ اب آدم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر ہے، اور وہ انہوں نے یہی سمجھا کہ اللہ کے نام سے تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کہ اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نام کی عظمت میں محبت میں انہوں نے اس کے اوپر اعتماد کر لی۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ اتنا بڑا لعین ہے کہ خدا کا نام لے کر ہی جو ہے نا لوگوں کو دھوکہ دے گا اور اسے سے ڈالے۔ پھر آدم علیہ السلام کو یہ اس نے باور کروایا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیجنا ہے، آپ خلیفۃ اللہ فی الارض، جنت سے نکال دیے جاؤ گے، اور اس درخت سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ اس کو کھا لو گے تو یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ شجرۃ الخلد ہے یہ، اس کو قرآن کریم میں ہے، آدم علیہ السلام کو یہ کہا یہ شجرۃ الخلد ہے، یہاں تمہارا قیام عارضی ہے، اگر اس کو کھا لو گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ دنیا میں چلے گئے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اور یہاں تو اللہ کی محبت ہے، اللہ رب العزت سے بات ہوتی ہے، اللہ کا قرب ہے۔ تو ایک تو اللہ رب العزت کا نام کا دھوکہ دیا، اللہ رب العزت کی محبت کا دھوکہ دیا، خود قسمیں کھائیں، اپنے آپ کو ان کا خیر خواہ سمجھایا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا بھی یہ ممانعت جو تھی وہ تو ممانعت اب وقتی طور پر تھی، مذہبی ممانعت نہیں۔ تو بس اس طریقے سے جو جھوٹ بول سکتا تھا بولا، اور اللہ رب العزت کا نام استعمال کیا، اللہ رب العزت کی محبت کے تذکرے کیے، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں آ کر اس کے دھوکہ، اس کے فریب میں آ گئے، اور وہ درخت کھا بیٹھے دونوں حضرات۔
تو اسی وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ لیں کہ جان بوجھ کر آدم علیہ السلام نے بالقصد یہ کام نہیں کیا۔ پھسلنا اسے ہی کہتے ہیں کہ بغیر ارادے کے انسان کا پاؤں پھسل جاتا ہے، اسی وجہ سے اس سے ذلت الاقدام کا یہاں الفاظ استعمال کیے گئے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے یہ عمل ہوا اور انہوں نے ارادہ نہیں کیا اس چیز کا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے لیے عزم نہیں پایا یہ کہ بالارادہ پختہ عزم کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا ہو، یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ان کے دل کے اندر خیال آیا، نہیں، اللہ رب العزت کی محبت کا خیال تھا، اللہ کے نام کی عظمت کا خیال تھا، اور بس پھسل گئے، اس کے دھوکے میں آ گئے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا انہا، اس درخت سے۔ اب جب کھا لیا تو اس کا تو وبال یہی تھا کہ وہ ممانعت تھی، اب لغزش جو ہو گئی تو لغزش والا جنت میں رہ نہیں سکتا، تو اس جنت سے بھی نکالنے کا یہ عمل سبب بنا اور ان نعمتوں سے بھی نکالنے کا یہ چیز سبب بن گئی۔ تو فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس اس شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا اس جگہ سے جس میں وہ تھے، یا اس مرتبے سے، ان حالات سے جس میں وہ تھے، وہ کیفیات جو نعمتیں جو ان کو میسر تھیں، اس سبب سے ان کو وہاں سے اس نے نکال دیا۔ اور شیطان کی کوشش یہی ہے، یہ بات یاد رکھیں، جب انبیاء علیہ السلام سے وہ دشمنی مول لے رہا ہے اور ان کے مقابلے میں آ کر ڈٹ کر کھڑا ہے، کاملین بھی اس کی داؤ پہ سے محفوظ نہیں، پھسلا سکتا ہے، تو عام آدمی کی کیا ہے؟ تو اس وجہ سے اس کو دشمن ہی سمجھا جائے، اور دشمن کی پوری کوشش یہی ہے کہ میں اس کو ناکام کرنا ہے، پورا نہیں تو ادھورا کرو، جتنی کوشش ہے اس کی یہی ہے کہ اس کی ناکامی انسان کی، اس کا مقصد حیات اب یہی رہ گیا کہ بنی آدم اور آدم کی ناکامی کی کوشش کرنا۔ حسد میں آ گیا کہ اس کی وجہ سے مجھے میرا مقام اور مرتبہ ظاہر ہوا، حالانکہ آدم علیہ السلام کا اس میں کیا قصور تھا؟ خود اس کی اپنی بدعملی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے جو اس کے مقام اور مرتبہ تھا وہ چھین لیا گیا، اور راندہ درگاہ ہوا، مردود ہوا، تو اپنا قصور نہیں سمجھتا، آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور بنی آدم کا دشمن ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے، اور آخری اس کی کوشش یہی ہے کہ انسان کا ایمان چھینا جائے اور اس کا کفر پر خاتمہ ہو، تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے جیسے میں نے جلنا ہے۔ تو فما فاخرجہما مما کان فیہ، تو نکال دیا ان دونوں کو اس جگہ سے جہاں میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے اہبطوا، اب زمین پر اترو، تو مطلب حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف آنے کے، تو جنت بن چکی ہے، آسمانوں پر ہے، اب وہاں سے اس جنت سے نزول کی طرف فرمایا جا رہا ہے۔ فما اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی یہ جو کھینچا تانی ہے، رسہ کشی ہے تمہاری اور شیطان کی، اور تمہاری آپس میں بھی، بنی آدم کی آپس میں بھی کھینچا تانی یہ رہے گی۔ جنت کے اندر محبتیں ہیں، اور جنت میں جب اس نے وسوسہ ڈال دیا، اب تو وہاں سے دنیا میں آگے، یہاں تو کھینچا تانی ہے ہی ہے، شیطان بھی آپس میں انسان کو گمراہ کرے گا، اور بنی آدم آپس میں بھی جو اس کے بہکاوے میں آگے، پھر وہ اس کی بول بولیں گے، جو اللہ رب العزت کے نیابت کی حیثیت سے اطاعت گزار ہوں گے، وہ اللہ رب العزت کی بولیاں اور اس کی وحی اور اس کی تعلیمات کی بات کریں گے، تو ہماری یہ کھینچا تانی اب تمہارے درمیان رہے گی۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، اب وہاں جا کر تم نے ٹھہرنا ہے، لیکن یہ بھی وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک کے لیے۔ یہاں پر بھی یہ بات سمجھا دی کہ دنیا کے اندر بھی قیام تمہارا مستقل نہیں ہوگا، وہاں پر بھی اگر آزمائشیں ہیں یا راحتیں ہیں تو وہ بھی عارضی ہیں، ایک وقت تک تم دنیا کی نعمتوں سے نفع اٹھاؤ گے، پھر پلٹنا ہے، پھر پلٹ کر اصل مرکز، چونکہ اللہ رب العزت کی ہستی ہیں، خالق وہی ہیں، اصل وہی ہیں، تو اس اصل ہستی نے پوچھنا ہے کہ میرے نائب بن کر دنیا میں گئے تھے، کیا میری اطاعت کر کے آئے اور میرے دین کی کیا خدمت کر کے آئے، تو ہمیں تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہوگا اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہوگا، واپسی ادھر کی ہوگی۔
اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنا اصل مقام مرتبہ پہچاننے، شیطان کو اپنا دشمن سمجھنے، اس کے وساوس سے اللہ رب العزت ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔